السلام علیکم دوستو، میری طرف سے تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ میرا نام ڈاکٹر شہزاد احمد ہے اور میں ہارٹ اسپیشلسٹ ہوں۔ آج جس موضوع پر ہم نے بات کرنی ہے اس کا مفاد عامہ کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ میرا یہ پیغام پاکستان کے ہر فرد تک پہنچے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص جس تک میرا یہ پیغام پہنچ رہا ہے، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اور جو میری اس گفتگو کو سن رہا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے اور یہ فریضہ ہے کہ وہ اس پیغام کو آگے پہنچائے، اور اس طرح اگر وہ کسی ایک انسان کی زندگی بچانے میں بھی اپنا کردار ادا کر سکے تو گویا اس نے پوری انسانیت کی زندگی بچائی۔ سب سے پہلے اس موضوع پر واپس آتے ہوئے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہارٹ ویلوز کیا ہوتے ہیں۔ ہارٹ ویلوز بیسیکلی دل کے اندر لگے ہوئے ایسے دروازے ہوتے ہیں جو کہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ بلڈ کا فلو ایک ہی ڈائریکشن میں جاری رہے اور بلڈ واپسی کی طرف لیک نہ ہو۔ دوسری اہم بات، ایک اور اہم فیکٹ، کہ جب بھی کسی انسان کے جسم کے کسی حصے پر کوئی جراثیم حملہ آور ہوتے ہیں، جس کو ہم عام الفاظ میں انفیکشن کہتے ہیں، تو قدرت کے مدافعتی نظام کے تحت انسانی جسم کے اندر کچھ اینٹی باڈیز بنتی ہیں جو کہ جسم کو اس بیکٹیریا یا انفیکشن کرنے والے جاندار کے خلاف لڑنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ 5 سے 15 سال کی عمر کے بچوں میں جب گلے کا انفیکشن ہوتا ہے تو بعض اس میں سے جراثیم کی اقسام ایسی ہیں کہ ان کے خلاف جسم کے اس قدرتی مدافعتی نظام کے تحت بننے والی اینٹی باڈیز کچھ ایسا اثر رکھتی ہیں کہ وہ ہارٹ کے ویلوز کو خراب کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور اس خرابی کا نتیجہ بعض اوقات شروع کے دنوں میں جس وقت کہ یہ سوزش کا عمل شروع ہوتا ہے، ان دنوں میں ہلکی پھلکی بخار یا جوڑوں کے درد کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے۔ بعض مریضوں میں یہ علامات زیادہ پروناؤنسڈ ہوتی ہیں، یعنی زیادہ ایویڈنٹ ہوتی ہیں، لیکن اکثر اوقات یہ علامات بالکل معمولی سی نوعیت کی ہوتی ہیں اور بہت آسانی سے اگنور ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ویلو کی خرابی کا یہ سلسلہ، جس کی بنیاد اس گلے کے انفیکشن سے رکھی جا چکی ہوتی ہے، وہ آرام سے اپنا کام کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ 10 سے 15 یا 20 سال بعد جب کہ ویلو اس حد تک خراب ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے دل کے دوسرے حصوں پر بھی اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس وقت اس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں اور اس وقت معلوم پڑتا ہے کہ ہارٹ کے ویلو خراب ہو چکے ہیں۔ اب اس بات کو ذرا اس تناظر میں دیکھ لیجئے کہ اگر ایک انسان کو 7 8 سال یا 10 سال کی عمر میں اس طرح کا گلے کا انفیکشن ہوتا ہے، تو اگر 15 سال کا ٹائم بھی ہم اس سے آگے ایسٹیمیٹڈ رکھ لیں کہ جس کے بعد ویلو خراب ہونا اتنا شدید ہو جائے کہ اس کی علامات واضح طور پر سامنے آ جائیں، تو 20 سے 25 سال کی عمر میں یا 30 سال کی عمر میں یہ علامات ظاہر ہو جاتی ہیں، جس کے بعد ویلو کو تبدیل کرنے یا اس کے دوسرے آپریشن کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ عمر ہے کہ جس کو آپ پروڈکٹیو لائف کا نام دے سکتے ہیں، یہ چاہے میلز میں ہو یا فیمیلز میں ہو، اور انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں اس ویلو کی اس خرابی سے متاثر ہونے والی زیادہ تر خواتین ہوتی ہیں، اور اس عمر میں جو کہ ان کی عموماً شادیوں کا ٹائم ہوتا ہے اور بچے پیدا کرنے کا وقت ہوتا ہے، تو ایسی خواتین پریگننسی کے دوران اور ڈیلیوری کے دوران مختلف کمپلیکیشنز کا شکار ہو جاتی ہیں، اور بعض خواتین کی، بلکہ بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی اس پریگننسی یا ڈیلیوری کے دوران ویلو کے ان مسائل کی وجہ سے ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ویلو کی خرابی کے اس عمل کو ابتدا میں ہی روکنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔
اب ہم اس بات کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ اگر کسی انسان کا ویلو خدا نخواستہ خراب ہو جائے تو اس کی کیا پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں اور اس کے آنے والی زندگی میں اس پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ تو کسی بھی ویلو کی خرابی کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ویلو اتنا شدید تنگ ہو جائے کہ خون کے بہاؤ میں رکاوٹ بننے لگ جائے، اور دوسرا اس ویلو کی لیکیج کا سلسلہ ہے کہ وہ اتنا شدید ہو جائے کہ دل کے خانوں کو متاثر کرنا شروع کر دے، اس کے آگے اور پیچھے دل کے جو چیمبرز ہیں ان پر اتنا پریشر بڑھ جائے کہ ان کا سائز بڑھنا شروع ہو جائے۔ اب اس سلسلے میں کچھ لوگوں کو سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کا ہارٹ وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگوں میں دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب دل کی دھڑکن بے ترتیب یہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ بعض لوگوں میں اس سے فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس طرح پروڈکٹیو لائف کے اندر 20 سے 25 سال یا 30 سال کی عمر میں اگر کسی خاتون یا مرد کو اس طرح کی پیچیدگیاں سامنے آ جائیں، خدا نخواستہ کسی کو فالج کا حملہ ہو جائے یا کسی کا دل کمزور ہو جائے کہ اس کو سانس لینے میں ہی مشکل پیش آنے لگ جائے، یا بہت سارے لوگ جن کو اس عمر میں ویلو کے آپریشن کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو ویلو تبدیل ہونے کے بعد اکثر لوگوں کو اس عمر میں جو میٹیلک ویلو لگایا جاتا ہے اس ویلو کے بعد خون پتلا کرنے کی دوائی ساری عمر کے لیے کھانی ہوتی ہے، اور اس خون پتلا کرنے والی دوائی کو ہر مہینے کم از کم 2 سے 3 بار اس کو چیک کرنا پڑتا ہے کہ وہ اپنا کام صحیح طریقے سے کر رہی ہے، اپنا کام ضرورت سے زیادہ تو نہیں کر رہی یا ضرورت سے کم تو نہیں کر رہی، کیونکہ دونوں صورتوں میں پیچیدگیاں ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم بخوبی اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہارٹ کے ویلو خراب ہونے کا عمل ایک عام انسان کی زندگی کو کس طریقے سے متاثر کر سکتا ہے۔ اب ہم اس بات کی طرف آ جاتے ہیں کہ 5 سے 15 سال کی عمر کے بچوں میں جب یہ انفیکشن ہوتا ہے تو اس انفیکشن کو پراپرلی اگر صحیح وقت پر صحیح اینٹی بائیوٹک سے ٹریٹ کر دیا جائے تو ان تمام پیچیدگیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ 5 سے 15 سال کی عمر میں نے اس لیے کہی کیونکہ ابھی سائنٹیفک بیسس پر یہ بات ثابت ہے کہ زیادہ تر کیسز اس مسئلے کے جو سامنے آتے ہیں یا جن کی بنیاد رکھی جاتی ہے وہ 5 سے 15 سال کی عمر کے بچوں کو جب گلے کا انفیکشن ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تاہم وقت کے ساتھ ساتھ ان بیماریوں کے اوورآل پیٹرن میں تھوڑی بہت تبدیلی ضرور آ جاتی ہے۔ اس 15 سال کی عمر کے بعد بھی بعض لوگوں کو ویلو کی خرابی کا سلسلہ گلے کے انفیکشن کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اور 5 سال سے کم عمر کے بچوں میں بھی ایسا ہونا ممکن ہے، اگرچہ اس کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔ لہٰذا جو ہم نتیجہ آج کی اس گفتگو سے اخذ کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ کسی بھی بچے کو جس کی عمر 15 سال سے کم ہو، اگر اس کو گلے کا انفیکشن ہوتا ہے، گلا اس کا خراب ہوتا ہے، اس کو ہلکا پھلکا گلے کی خرابی کے ساتھ بخار ہوتا ہے، تو اس کو بالکل ایزی نہ لیا جائے، اس کو بچوں کے اسپیشلسٹ کو چیک کروایا جائے، اس کے پراپر ٹیسٹ کروا کر جو پراپر اینٹی بائیوٹک اس بچے کے لیے ریکوائرڈ ہے اس کو دی جائے، تاکہ وہ اپنی آئندہ زندگی میں ویلو خراب ہونے کی ان تمام پیچیدگیوں سے بچ سکے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ موضوع اور آج کی یہ گفتگو آپ کے لیے کارآمد ثابت رہے گی، اور میں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ اس گفتگو کو سنیں گے وہ ان کو اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اور باقی عام لوگوں کے ساتھ جہاں تک ممکن ہو اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہم اس مسئلے کو جڑ سے ہی ختم کرنے میں لوگوں کو آگاہی دے سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔